یہ جو ویڈیو ہے یہ جس وقت حملہ ہوا نا عمران خان صاحب پہ، تو اس کے بعد میں دفتر میں کھڑا تھا، رانا جواد صاحب تھے، یہ بھی تھے، ہم سارے اکٹھے ہی کھڑے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے یہ کیا ہوا۔ تو اس دوران میں پہلے ہم میں سے شاید اس کو، مجھے نہیں پتا کہ اس کو پہلے ملی یا مجھے پہلے ملی، بہرحال میں نے موبائل دیکھا تو ایک ویڈیو تھی، تو میں نے اس کو کلک کیا تو وہ کلک نہیں ہوئی، ابھی وہ پوری طرح اس میں ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے چھوڑ دیا اس کو کہ آپ کو اتنی ساری چیزیں آتی ہیں، تو مجھے وہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے بھیجی ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد میں اوپر گیا تو میں 3rd فلور پہ تھا، پھر میں 4th فلور پہ گیا تو میں نے دیکھا تو جیو پہ وہ ایک ویڈیو چل رہی تھی، جیو پہ ایک اقبالی بیان نوید کا چل رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اس کو جب کلک کیا تو وہ وہی تھا جو جیو پہ چل رہا تھا، تو وہ بیان پہلے جیو پہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو غور سے سنا۔ اب وہ جب میں نے اس کو سنا تو ظاہری بات ہے ایک سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو فوراً میرے دماغ میں میرے ذہن میں دسمبر 2007 آ گیا، جب شہید محترمہ بےنظیر بھٹو جو ہے ان پر حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک بے یقینی کی صورتحال تھی اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کیا ہوا، اور لوگوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، جلاؤ گھراؤ شروع ہو گیا، حملے شروع ہو گئے، پورے ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ تو میں نے کہا چلے اچھا ہوا یہ تو جیو نے چلا دیا ہے، تو میں بھی اس کو اس پہ شیئر کر دیتا ہوں ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، تاکہ یہ جو 2007 والی صورتحال تھی محترمہ بےنظیر بھٹو پر حملے کے بعد وہ والی صورتحال پیدا نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں نا، جو بھی ہے عمران خان صاحب جو بھی کہیں اس ویڈیو کے بارے میں، ایک بندے نے اقبال جرم تو کر لیا، تو میں نے اس کو شیئر کر دیا۔ جب میں نے اس کو شیئر کر دیا تو اس کے بعد میں نے پھر ایک اور ٹویٹ کیا کہ یہ جو حملہ ہے یہ قابل مذمت ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دماغ میں وہی تھا 2007 والا۔ تو اس کے کچھ دنوں کے بعد عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو ایک جرم بنا دیا کہ جی کچھ صحافی جو ہیں انہوں نے یہ ویڈیو کیوں شیئر کی۔ اچھا، اب 2-3 واقعات ہیں، میں نے بھی اس پہ سوچا کہ یار یہ عمران خان صاحب کے خیال میں یہ جرم کیوں ہے ہمارا، ہم تو صحافی ہیں، ہمارا کام ہی خبر دینا ہے۔ اب میں اس لیے بھی ذرا زیادہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے بنی گالا میں بلایا، اور بنی گالا بلایا، میں ان کے پاس گیا وہاں پہ، اور جب میں جا رہا تھا تو مجھے کچھ دوستوں نے روکا کہ مت جاؤ۔ بہت سی اس کی وجوہات تھیں کہ آپ مت جائیں۔ میں نے کہا یار میں صحافی ہوں، مجھے عمران خان نے بلایا ہے، میں چلا جاتا ہوں، ایسی کیا بات ہے، میں چلا گیا۔ تو انہوں نے میرے ساتھ بڑی لمبی گفتگو کی، شبلی فراز اور فواد چودھری صاحب بھی تھے، اور اس میں میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یار ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ شہباز گل پہ جو تشدد ہوا اس معاملے پہ آپ نے بڑا سٹینڈ لیا ہے، یہ کیا وہ کیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو تھوڑے دن پہلے تو میرا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے شہباز گل والے معاملے پہ سٹینڈ لیا۔ میں نے جب انہوں نے مجھے شکریہ ادا کیا تو میں نے کہا بھئی آپ کے دور میں مطیع اللہ جان پر اور اسد طور پر اور ابصار عالم پر بھی واقعات ہوئے ہیں، تو جب آپ وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی ہم ان کی مذمت کرتے تھے، اور اب آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہم ابھی بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ابصار عالم کو کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا اس کو گولی لگ گئی تھی۔ اچھا فواد اس کو گولی لگ گئی تھی؟ مجھے بڑی اس کی تھوڑا سا مجھے اس پہ تب چڑھی، غصہ آیا کہ یار یہ دیکھو یہ آدمی کتنی تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ ابصار عالم کو گولی لگی ہے، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو میں وزیر اعظم تھا پاکستان کا۔ تو میں نے وہ اس واقعے پر ایک کالم لکھ دیا واشنگٹن پوسٹ میں کہ یہ میری ملاقات ہوئی تو اس میں عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابصار عالم کو گولی لگی ہے۔ تو اس پر ان کا ڈسپلیئر جو ہے وہ میرے تک پہنچا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ یہ کیوں کیا انہوں نے ایسا، کہ اگر میں نے چلیں اس نے سب سے پہلے وقار ستی نے دیا ہے تو اس کی تو ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، میں تو تیسرے نمبر پہ آ رہا ہوں، میرے سے پہلے میرا ٹی وی چینل جو ہے اس نے خبر دے دی، ہوا کیا ہے۔ تو پھر کچھ ایسے حالات و واقعات ہوئے کہ مجھے سمجھ آ گئی۔ میرے ساتھ ان کے ایک بہت قریبی دوست نے رابطہ کیا اور اس کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں، تو آپ اور میں مل کر کو رول پلے کریں، اور رول میرے سے کیا پلے کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری میٹنگ کروا دیں جنرل فیصل نصیر سے۔ اچھا، اور عمران خان صاحب کے قریبی آدمی ہیں وہ۔ تو میں نے ان کو کہا بھائی میں جنرل پارٹی کا آدمی یا ویسے ذاتی دوست؟ ذاتی دوست،
اچھا اور ان کی پارٹی کا آدمی بھی اور ان کی حکومت میں اس کے پاس آفس بھی تھا. تو میں نے اس کو کہا بھائی میرا جنرل فیصل نصیر سے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میرا ان سے رابطہ ہے. اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تم نے نام تو میرا دلوا دیا ہے پہلے، لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور تم جدھر سے مرضی چیک کرا لو میرا کوئی رابطہ نہیں. اس نے اصرار کیا کہ نہیں آپ ہمارا رابطہ کروائیں. میں نے کہا میرے ذریعے کیوں کرتے ہو بھائی رابطہ، اور میں تو ہوں بھی جیو ٹی وی میں، تو کل کو تم جو ہے وہ میرا سکینڈل بنا دو، ہو سکتا ہے تم کوئی اسٹرنگ آپریشن کر رہے ہو میرے ساتھ. میں نے انکار کر دیا. تو اس انکار کے بعد پھر سلولی اینڈ گریجولی پھر جو ہے وہ مجھے ایسا لگا کہ وہ بہت ہی ناراض ہو گئے اور پھر انہوں نے یہ دوبارہ نام لے دیا. تو مجھے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کو میری زندگی کے لیے خطرات لاحق ہوں گے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف سے بڑے تو بدماش نہیں ہیں، تو ہم نے اگر پرویز مشرف کے دور میں ساری مشکلات برداشت کی ہیں اور گولیاں بھی کھا لی ہیں تو وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے.